کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ السلام علیکم۔ انوار رمضان کی اس خصوصی 27ویں شب قدر کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو آپ کی میزبان رضا سیفی خوش آمدید کہتی ہوں۔ برادران اسلام جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہیں گے۔ اور آج 27ویں شب ہے، وہ بابرکت شب جس کا انتظار ہم سب کو رہتا ہے پورے سال، اور ماہ سیام خاص مہینہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو تمام مہینوں میں افضل ہے، اور اس افضل مہینے کی افضل رات جس کو پانے کی آج کوشش کریں گے۔ اور شب قدر کی بات جہاں آتی ہے اور 27ویں شب کی بات جہاں آتی ہے، یہ 27واں دن وہی ہے جس دن پاکستان بھی بنا، 27واں دن وہی ہے جس دن قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہوا، نازل ہوا۔ تو 27ویں شب کی اور 27ویں رمضان کی جو اہمیت اور خصوصیت ہے وہ باقی دنوں سے بہت ہی افضل ہے۔ اور آج کی خصوصی نشریات شب قدر کے حوالے سے ہے، یہ کوئی معمولی رات نہیں، جیسے میں نے کہا قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی سے اس رات کا تذکرہ کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم خود اس رات کی صفت بیان کریں کہ قرآن کریم سے بہتر ہے کہ پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ شب قدر قرآن کریم کی نگاہ میں اگر دیکھیں تو پوری ایک سورت اس رات کے ساتھ مضموم ہے، جسے ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت میں اس رات کی فضیلت کچھ یوں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ حدیث کی روح سے اگر اس رات کی بات کریں تو موطا امام مالک کی حدیث ہے کچھ اس طرح سے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر کیسے عمل حاصل کر سکیں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی رب تعالیٰ کی طرف سے، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ میرے پیغمبر رحمت للعالمین مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی رب تعالیٰ سے کیا ہے، میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اللہ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور بغیر وقفے کے، بغیر پلک جھپکے، بغیر کوئی آگے پیچھے کوئی کام کیے بغیر، تو اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اپنی عبادتوں، اپنی ریاضتوں میں۔ تو پھر میری جو امت ہے، امہ ہے، اس کی تو عمریں بہت کم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا، وہ رشک فرمانے لگے اور بہت ہی جو ہے اس کے اوپر فخر محسوس کرنے لگے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جس وقت یہ بات بیان ہو رہی تھی، جس وقت یہ ذکر ہو رہا تھا، جس وقت یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام جو ہے اسی وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا اور وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ واہ، کیا میرے رب تعالیٰ نے جو ہے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اور اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے، کیوں مخفی رکھا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کی جو یہ رات ہے، نور بھری رات، نور بھری محفل، اس میں میرے ساتھ صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ آج یہاں تمام، آپ کو یہ میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں کسی
پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ K21 کے توسط سے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہو کہ آج یہاں پر اس محفل میں پاکستان کے جید نعت خواں جو ہے نا زبردست قسم کے تقریباً سارے، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، میرے ساتھ آج اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں، اور میں ان سب کو خوش آمدید کہوں گی اپنی ٹرانسمیشن میں، ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آج یہ سارے خوبصورت چہرے، خوبصورت ستارے میرے ساتھ آج اس محفل میں میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ ہوں گے، جن میں بہت سارے نام ہیں۔ میں ناموں کی فہرست اگر شروع کروں گی تو وہ لیتے لیتے ہی وقت گزر جائے گا ٹرانسمیشن کا، تو سارے میرے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کر کے جب سب کے طرف جائے گا کیمرہ کہ کون کون سے نام ہیں اس میں آج میرے ساتھ جو ہیں وہ کافی سارے لوگ ہیں۔ اسما عدنان ہیں، بشرا ارشد ہیں، دعا عدیل ہیں، سیدہ نادیہ ہیں، سیدہ ایمن ہیں، سمیرہ ہیں، اور افشاں تنویر ہیں، اور فائزہ کامران میرے ساتھ بیٹھی ہیں، حریم فاطمہ ہے، ارم فاطمہ ہے، جویریہ فاطمہ ہے، سیدہ اقرا ہے، اور اگر جس کا بھی نام رہ جائے تو معذرت پیش کی اور مجھے پھر بتا دو۔ اور اسی طرح شازیب انس ہے، ثاقب چوہان ہے، آذان ہے، بلال قادری ہے، محمد احسن ہے، سید حسین شاہ کاظمی ہے، محمد حماد ہیں، اور آصف علی قادری ہیں، حذیفہ سعید ہیں، کاشان ہے، سید احمد ہے، سید بلال بخاری ہیں۔ تو یہ سارے آج میرے ساتھ محفل میں، اور بہت سارے اور بھی چمکتے ہوئے نام اور مجھے شکلیں نظر آ رہی ہیں آج اس سیٹ پہ ہمارے ماشاءاللہ سے، تو وہ سارے آج ہماری ٹرانسمیشن میں۔ اور پہلا جو کلام ہے اس کا ہم آغاز کریں گے اور قصیدہ بردہ شریف سے اس محفل کا آغاز کریں گے، اور قصیدہ بردہ شریف کے لیے مائک کس کے پاس ہے مجھے ذرا بتا دیں، کس کے پاس ہے؟ اپنا نام بتائیں جی، مائک میں بتائیے، مائک میں۔ اسما عدنان۔ اسما عدنان ہے قصیدہ بردہ۔ اسما کے ساتھ کون کون ہے؟ اسما محمد نبی۔ اسما محمد نبی، اور کون ہے؟ ماہم انصاری۔ ہاں ماہم انصاری۔ مائک آن کیجئے، ماہم کا آواز نہیں آ رہی۔ ماہم جی بولیے۔ ماہم انصاری۔ ماہم انصاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے، چلیے جی۔ صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیاں مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شب غرد و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شگے علی بقا یا اکرام الخلق مالی من نالو زوبی گی یا اکرام الخلق مالی من نالو زوبی گی سوا کا داولول حدیث الہمامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بردان نوازی خلد پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر توحید تو لانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے ہماری ساتھیوں نے اور بڑے بہترین میں نے کہا کہ نعت خواں یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں موجود ہیں اس سیٹ پہ ماشاءاللہ سے اور کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کری تھی اور میرے ساتھ سیدہ نادیہ عاصم یہاں موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ان کی طرف بھی جائیں گے سیدہ نادیہ عاصم آپ کی طرف آؤں گی شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی فضیلت ہے اور اس کو جو چھپا کے رکھا ہے اس مہینے میں اس کی کیا اہمیت ہے میں جانوں گی کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے رہنمائی فرمائیے جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس سے پہلے ہم شب قدر کی طرف چلیں پہلے ہم سب کو اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب عظیم نے
हमें अपने उस प्यारे महबूब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जो तमाम अंबिया के सरदार। बेशक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया, रमजानुल मुबारक, जो तमाम महीनों का सरदार है। और इसी मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो आसमानी इल्हामी किताब नाजिल फरमाई, अता फरमाई, जो तमाम आसमानी इल्हामी किताबों की सरदार है, कुरान मजीद, फुरकानुल हमीद। और इसी मुबारक महीने के आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो एक कदर वाली रात अता फरमाई, जो तमाम रातों की सरदार है, जिसे लैलतुल कदर कहते हैं। तो ऐसे में हम क्यों ना कहें कि फबी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये उसी रब का इनाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें इस जगह पर, इस मौके पर जमा किया। तो अल्लाह तबारिक व तआला जो दो जहां का मालिक व खालिक है, मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल गुजरा कि वो जो हो चुका, जो होगा, हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मौला, हुजूर जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल गुजरा मुझे और हम सबको समझाने के लिए कि अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में ख्याल और गुमान और सवाल, अल्लाह पिछली उम्मतों की तो उम्रें हजारों साल की, किसी की 500 साल, अल्लाह मेरे उम्मतियों की उम्र थोड़ी, तो ये उनकी नेकियों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें लैलतुल कदर अता फरमाई। ये वो कदर वाली रात है, हाय सुभान अल्लाह, ये वो कदर वाली रात है, वो बरकत वाली रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल। अच्छा, हुजूर जानते हैं, आक़ाए दो जाए अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने माह रमज़ान के पहले अशरे का इत्तिकाफ़ किया, मैंने शब कदर को नहीं पाया। फिर दूसरे अशरे का इत्तिकाफ़ किया, मैंने तब भी नहीं पाया। फिर तीसरे अशरे का इत्तिकाफ़ किया तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने शब कदर को पा लिया। तो ऐ लोगों, तुम भी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एहतमाम करो, ताक रातों का एहतमाम करो, ना के सिवाय सिर्फ 27वीं शब। अल्लाह के नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब कदर 21, 23, 25, 27 या 29 इन ताक रातों में घूमती है। इन ताक रातों में ख़ास एहतमाम करो। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरे की ताक रात, आखिरी अशरा शुरू होता था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे और फिर सारे अहले खाना को, घर वालों को भी इस बात की ताकीद फरमाते थे कि तुम भी इन ताक रातों का एहतमाम करो। है ये रात है, ये वो बरकतों वाली रात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, तुम क्या जानो कि ये शब कदर क्या है। ये शब कदर वो अजीम रात है कि जिसने इसको पा लिया उसने आलम की तमाम भलाई को पा लिया, जिसने इसको पा लिया उसने तमाम खैर को पा लिया, और जो इससे महरूम रह गया वो कायनात की तमाम रहमतों से, बरकतों से महरूम रह गया। तो आज अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महफिल के ज़िक्र खैर की बरकत से अल्लाह तबारिक व तआला हमें इन ताक रातों की गिने चुने जो लम्हात हैं, घड़ियाँ हैं, अल्लाह हमें ताक रातों इन शब कदर की घड़ियों में शामिल फरमा दे। अल्लाह इस मुबारक रात में शामिल फरमा दे, हम शब कदर को पालें। आमीन। बेशक बेशक ऐसा ही है। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रही थी। आज के दिन के मुनासिबत से सैयदा नादिया आसिम हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अब चलूँगी, मेरे साथ बैठी हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त नातख़्वां हैं और अब तो माशाल्लाह से ख़ुद भी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। फ़ायज़ा कामरान हैं और हरीम भी साथ बैठी हैं जी। फ़ायज़ा की तरह फ़ायज़ा कौन सा पेश कर रही हैं आज बारगाह रिसालत में? कलाम फरमाइश पर एक खास कलाम पेश कर रही हैं। हाँ। और मैं चाहूंगी कि जितनी मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं हम सब मिलके पढ़ें, क्योंकि आज की रात वो है कि जो मांगेंगे वो मिलेगा। बेशक बेशक तो इंशाल्लाह सब मिलके मांगते हैं तो जरूर अल्लाह तक हमारी आवाज पहुँचेगी, बेशक बेशक तक पहुँचेगी। मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, हाँ मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, आका तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, हाँ मैं हूँ
تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی۔ ان کی عنایتیں ہیں بچا جا رہا ہوں میں، ان کی عنایتیں ہیں بچا جا رہا ہوں میں، احسان ان کا ہے کہ دبا جا رہا ہوں میں۔ للہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے، للہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے، للہ تھامیے کہ گرا جا رہا ہوں میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، ہاں میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، بس یاد میرے دل میں رہے روز و شبینہ، بس یاد میرے دل میں رہے روز و شبینہ۔ للہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے، للہ تھامیے کہ گرا جا رہا ہوں میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، ہاں میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ اور سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، ہاں میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ ثاقب یہاں پر موجود ہے، نعت خواں، اور ثاقب صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ ثاقب صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ قربان میں ان کی بخشش کے یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، چلیے جی۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ اور
رشتہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا اور میری وقت نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ میری وقت نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ اور میری شاعری کا حصہ میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دسدا وانگ قرآن یاد سجن وچ ہر دم رہنا ساڈا ایو ورد قیانے اور صورت یار دی تک دے رہنا یو سب عملاں دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا ایو دین ایمان کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سبحان اللہ خوش رہیں جیتے رہیں بے مثال زبردست سبحان اللہ اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے آج کی رات کی بات ہو رہی ہے شب قدر کی لیلۃ القدر کی تو اس ایک انتہائی سوال کا یہ جواب بھی جب ہمیں ملتا ہے کہ یہ رات اتنی فضیلت کی حامل ہے اچھا آپ سب کے پاس مائک ہے اس لیے خاموشی اختیار کریں کیونکہ میں آپ سب کی آوازیں مائک میں جائیں گی حامل ہے تو اسے مخفی کیوں رکھا گیا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو کیونکہ اکثر قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے تو اس لیے ہم نے اس رات کو شب قدر تصور کرتے بھی ہیں ورنہ حدیث میں تو کہا گیا ہے کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو بس انتہائی اہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے فخر رازی نے تفصیل الکبیر میں اس رات کی مخفی رہنے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں جو بتانا لازمی ہے اور وہ یہ کہ دیگر اہم مخفی امور مثلا اس میں اعظم جمعے کے روز مقبولیت کی جو دعا کی گھڑی قبولیت کی ہے اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے اگر اس میں مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کی رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے اس لیے رات تعین نہ فرمائی اور اس لیے کہ تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں رب تعالیٰ کے اپنی بندہ گزارے اور عدم تعین کی وجہ سے گناہگاروں پر شفقت بھی ہے کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا صحیح بخاری میں ایک حدیث منقول ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس رات کے مخفی رہنے کا ایک اور سبب بھی بیان ہوتا ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے
لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے تشریف باہر فرما تھے، لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ اور پھر اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اور ایسی کیا ہی بات ہے جو میرے نبی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپی ہو، ان کو بالکل معلوم تھا اور ان کو آج بھی معلوم ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں ایمن بھی ہے، سیدہ ایمن، اور ان کے ساتھ بھی ہماری دیگر جو نعت خواہاں ہیں وہ بیٹھے ہیں سب، اور ہم بارگاہ رسالت میں شکر ادا کرتے ہوئے اس کرم کا شکر کیسے کروں ادا پیش کریں گے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ چاہوں گی دعا دل بھی ہاں موجود ہوا، اگلا اس کا جو شعر ہے آپ شروع کریں اس کو پلیز۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، تو جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی،
रुस्वा हुए और किसी को तो हक ने अली कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह सैयदी या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह सैयदी या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जी हमारे साथ शाज़ेब अनीस यहाँ पर मौजूद हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर पेश करने की सादत हासिल करेंगे बारगाह रिसालत में। चलिए जी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। और छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नज़ारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। आपकी इजाज़त हो, मांगने की रात है तो एक शेर ऐड कर देता हूँ। शायर लिखते हैं कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन, और दुनिया मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार
मुझ से कहे काश एक बार सरकार मुझ से कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और शाज़ेब अनीस हमारे साथ, और मैं जाऊंगी अस्मा की तरफ और नूरी महफिल, चूंकि आज की महफिल ही नूरी कहलाती है, तो अस्मा और हरीम भी मेरे साथ है। हरीम को भी माइक पास कर दीजिएगा फ़ायज़ा जी, चलिए जी। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, और मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, इस तरफ नूर है उस तरफ नूर है, इस तरफ नूर है उस तरफ नूर है, सारा आलम ज़माना ही बस नूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है, महक उठी फजा आज की रात है, महक उठी फजा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, कौन जलवानुमा आज की रात है। सुभान अल्लाह। अस्मा
بہترین آواز ایک اور حریم اور یہ سارے ہمارے ساتھ ساری بہترین آوازیں آج یہاں پر موجود ہیں جی. اور عاقل قادری کی طرف جاؤں گی. لمیاتی نظیروں کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کی اس بارگاہ میں جی. شہد و صحرا جانا البحر علا والموج طغى ملبے کس و طوفان ہوش مجھدار میں ہوں یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشوں وسخاک عطم ایک سوئے پاکے جھے میرے میں جھے میں دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامہ خام میں نوائے رضا رضا نہ یہ طرز میری داغ رنگ میرا نہ یہ طرز میری ناگ رنگ چاری سے راہ پڑا جانا لمیاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور عاقل قادری ہمارے ساتھ جی موجود تھے. اور ارم فاطمہ کی طرف جاؤں گی. جی ارم, بس اب یہ آخری کلام ہے, اس کے بعد ہم جو ہے درود شریف کی طرف پھر جائیں گے, سلام کی طرف جائیں گے بلکہ.
مجھے بھی معاف کر دیا اتنے سارے لوگوں نے. عذر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ باطل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ باطل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را خیات ازل دوختا پر قامت سے پا خیات ازل دوختا پر قامت سے با در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را از جامیے بیچارہ رسا نید سلامی از جامیے بیچارہ رسا نید سلامی بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل عذر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. سبحان اللہ، جزاک اللہ جی. اور ناظرین بات کریں گے آج کے اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بھی. اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے جی ڈان نے، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 کوالٹی بریڈ ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جی KFC نے کیا ہے، Doriva360.UK نے کیا ہے، لولی اینجل کاسمیٹکس نے کیا ہے، ساتھ ساتھ واکیز ہے، بامبے لائٹ ہاؤس ہے، ہمانی ہے، چیز اپ ہے، نیلسن ہے، پاپولر ہے، اومیگا الخدمت، شوکت خانم، سائمہ بلڈرز اور وائٹل ٹی اور میکس ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں. ساتھ ہی جی
آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کریں گے تو میرو آج کا ہمارا وارڈروب ہے جس نے ہمیں آج کا یہ آؤٹ فٹ بھیجا ہے جی. اور تھینک یو سو ویری مچ آپ تمام اسپانسرس کا جی. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ بھی لوں گی اور وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں یہیں سے. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی شب قدر کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین. اور اب ہم سلام کی طرف جائیں گے. ثاقب صاحب کی طرف میں جاؤں گی اور ان سے آغاز کروں گی جی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. اتنا دیتے ہیں جھولیاں. اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. ان کی جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا
रसूलों के रसूल अस्सलाम या खातमन नबिय्यीन अस्सलाम ऐ प्यारे रसूल सब्ज गुंबद के बकी अस्सलाम या रहमतुल लिल आलमीन सलाम आमना के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल दस्त बस्ता खड़े हैं हाजिर गुलाम पेश करते हैं आका गुलामाना सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यहाँ एक वक्फे पे जाते हैं, इसके बाद वापस आ रहे हैं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। एक मरतबा फिर 27वीं शब की सनवार रमज़ान की खुसूसी महफिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सैयदा नादिया आसिम मेरे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। बस हमारे पास 2 मिनट है, मैं आपसे चाहूँगी बहन कि इसको जो आज की जो महफिल है इसको सम अप कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया है, मेरे परवरदिगार क्या इस रोए ज़मीन इस कायनात में मुझसे भी ज़्यादा कोई खुश नसीब होगा? मैं तुझसे बात करता हूँ, तू मुझसे बात करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाबे जिब्रील हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया कि मूसा जब आप और मैं हम दोनों हम कलाम होते हैं, मेरे और आपके दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे हाइल होते हैं। लेकिन आखिरी ज़माने में मेरे महबूब नबी की उम्मत आएगी और उनके दरमियान में एक ऐसा मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक आएगा कि जब वो मुझसे अफ्तारी के वक्त दुआ करेंगे तो मेरे और आपके दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे हैं और उस उम्मत के दरमियान में और मेरे दरमियान में कोई पर्दा हाइल नहीं होगा जब वो मुझसे दुआ करें। तो ये वक्त दुआ का। और मैं कहूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जैसे कि अभी हमें पता लगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया गया उस वक्त जब 2 लोग झगड़ा कर रहे थे। हमारे दरमियान में हम सारे झगड़े में ही मुब्तला है। इसके पास है तो क्यों है, इसके पास आया तो आया कहाँ से, इसने कर लिया तो कर लिया कैसे। हम सारे इन्हीं झगड़ों फसाद की वजह से सारी उम्मत बिखर कर रह गई है। अल्लाह करे आज इस मुबारक रात की बरकत से हम सब अपने रब के हुजूर प्यारे नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लेकर सदका लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश हों और आज अल्लाह में शब कदर में दाखिल फरमा दे। बेशक ये मुबारक रात हम सब के लिए, सारी उम्मत के लिए बाइज़ बरकत रहमतों का जरिया बन जाए। अल्लाह आलम इस्लाम का बोल बाला फरमाए
اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکارہ کر۔ بے شک آمین الہی آمین، 100 بار آمین۔ اور شب قدر کا سب سے مؤثر وظیفہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تنقین فرمائی اور ترجمہ ہے جس کا کہ اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں سیدہ نادیہ عاصم صاحبہ سے ہی درخواست کروں گی کہ اس سماعت کے اختتام کو اپنی دعاؤں سے جو ہے لے کے چلیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے دو جہاں کے بادشاہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ میرے مالک، آج ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، بیکار بندیاں تیری بارگاہ بے کسپانہ میں تیرے محبوب علیہ السلام کی کا وسیلہ لے کر آئے ہیں یا رب العالمین، صلاۃ والسلام پیش کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ، یہ نعتوں کے نذرانے پیش کیے گئے یا رب العالمین، یہ اتنا عمدہ اہتمام کیا گیا، اس تمام انتظام و اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین۔ اس ذکر خیر کی برکت سے اپنی رحمت کے صدقے میں تو ہم سب کو شب قدر میں داخل فرما۔ اے اللہ، میں تجھے رحمان کہوں، رحیم کہوں، حنان کہوں، منان کہوں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار بندیوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے گزر گئے بزرگان کی، اے اللہ ہمارے آل و اصحاب کی، اے میرے پروردگار ہمارے اہل و عیال کے، اے اللہ ہمارے پیاروں کی تمام بے حساب بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین۔ تو بخشنے والا ہے، درگزری کو پسند کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی امت بے یار و مددگار پریشان ہے۔ اے اللہ، آج امت فرقوں میں بٹ کے رہ گئی ہے، اے میرے پروردگار اس امت کو ایک کر دے۔ اے اللہ، اس امت کو ایک کر دے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے محبوب کی امت ہیں، اے میرے مالک ہمیں بھٹک جانے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں فرقوں میں بٹ جانے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم سب تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے محبوب پر درود و سلام پیش کرنے والے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما یا رب العالمین۔ آج دشمنان اسلام آج تیرے محبوب کی امت پر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں۔ اے اللہ، اس امت کی خیر خواہی فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی امت بھی یار و مددگار ہے میرے مالک۔ اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے میں ساری امت پر خیر فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص لیبیا کے، غزہ کے، برما کے، فلسطین کے، لبنان کے، یمن کے، اے اللہ کشمیر کے، پاکستان کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ساری امت پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ، میرے شہر کراچی کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے مالک، اس امت کو ایک کر دے یا رب العالمین۔ ہم پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، یہ مبارک ساتھ، یہ مبارک گھڑیاں ہمارے درمیان میں ہیں، اس سے پہلے کہ یہ بخشش والی رات گزر جائے ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ یہ مبارک رات گزر جائے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا۔ اے اللہ، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جن پر تیرا اکرام ہوا ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جن سے تو راضی ہو گیا ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ، تو ہمارے چرخ سے زیادہ نزدیک ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے میرے مالک، وہ زبان عطا فرما جو تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والی بن جائے۔ اے اللہ، وہ آنکھ عطا فرما جو تیرے محبوب کے عشق میں رونے والی بن جائے۔ اے میرے مالک، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اے میرے مالک، اس امت کے اس مبارک اللہ، یہ جو رمضان تو نے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ اس میں ٹوٹی پوٹی عبادت اس امت کی قبول فرما۔ اے اللہ، بے شک ہم بڑے ناشکر لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، مسلمان وہ جو مصیبتوں کا شکار ہے، اے میرے مالک یا رب العالمین، تیرے حبیب کی امت کے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک، میرے شہر کراچی کو امن و سلامتی، روشنیوں کا شہر تھا، اے اللہ رہزنوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ اے اللہ، اس شہر کراچی کے بے روزگار نوجوانوں کا اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، گھر گھر میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کی صدقے میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمارے پیاروں کی بخشش فرما۔
اے اللہ ہمارے اولادوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے استاد محترم کی بخشش و مغفرت فرما، اے میرے مالک ہم سب کو ایک بنا دے، اے اللہ ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھنے سے قاصر، اے اللہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ ہمارے سر جھکتے ہیں ہمارے دل نہیں جھکتے، ہمارے دلوں کو بھی جھکا دے، اے میرے مالک اے اللہ ہمارے زبانوں میں محبت، ہمارے کردار میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ چوری غیبت برائی سے اے اللہ ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بھٹک جانے سے بچا لے، اے میرے مالک ہمیں گمراہی کے راستے پہ چلنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اے میرے پروردگار اس چینل نے ہم سب کو اس مبارک رات کی برکت میں جمع کیا، یا رب العالمین اس چینل کو، اس چینل کے تمام جتنے بھی اہتمام کرنے والے چلانے والے ہیں رب العالمین انتظامیہ کو دن دگنی رات بھرویں برکت عطا فرما، اللہ یہاں بیٹھے موجود ہر نعت خواہ میرے بھائی بہنیں بچے جو یہ محفل میں شامل ہیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، یا رب العالمین تو سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس رات فرشتے اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اے اللہ جن لوگوں سے جبریل امی اور روح الامی اور سارے فرشتے مصافحہ کریں ان میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ جنہیں وہ سلام پیش کرتے ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں نار جہنم سے بچانا، ہمیں عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچانا، اے اللہ ہمیں دونوں جہان کی کامیابیاں بھلائیاں عطا فرمانا، اے اللہ ہماری صورتیں اچھی بنائی، ہماری سیرتوں کو بھی اچھا کر، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اچھا کیا، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ساری امت کو اکٹھا کر دے، اے اللہ وہی ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دے، اے اللہ اس امت پر خیر خواہی فرما، اس امت پر رحم و کرم فرما، اے میرے پروردگار آج کی رات جو بھی کچھ تجھ سے مانگا جو رہ گیا، اللہ سب تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، جو زبان پر جو دلوں میں ہے، اے اللہ سب ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ناظرین اسی دعا کے ساتھ اس محفل سے اختتام لیں گے کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری محفل پہ چادر